بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں بتاؤں ناظرین، گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اب نہ تو پی ٹی آئی کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان کی اس کرپشن کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور نہ ہی عمران خان کو پتا ہے کہ اپنی نام نہاد مقبولیت کیسے برقرار رکھنی۔ علی محمد خان اب جو ہے وہ کس طرح سے درود پاک پڑھ کے قوم کو یقین دلائے گا کہ عمران خان چور نہیں ہے۔ عمر ایوب قومی اسمبلی میں کس طرح ثابت کرے گا کہ عمران خان اور پنکی پیرنی نے قومی خزانے کو 190 ملین پاؤنڈ کا ٹیکہ نہیں لگایا۔ اسد کیسر اور شبلی فراز کس منہ سے کہیں گے کہ عمران خان کے ہاتھ تو بالکل صاف ہے۔ عمران خان زکوٰۃ چور تو تھا، اب تو کرپٹ چور خائن بھی ثابت ہو چکا ہے۔ کل کمرہ عدالت میں لاہور کے ایک صحافی نے جب اس سے پوچھا کہ کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا یونیورسٹی بنانا جائز ہے، تو ریاست مدینہ کے نام نہاد ٹھیکیدار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سوال سننے کے بعد چپ چاپ خالی نظروں کے ساتھ زمین کو گھورتا رہا۔ آج پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان سے سوال کر رہا ہے کہ حضور، ہم آپ کے اس لیے دیوانے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا آپ کرپٹ نہیں ہیں، لیکن آپ بھی چور نکلے۔ آپ نے بھی زمین کے ایک حقیر ٹکڑے کے لیے ہمارے اندھے اعتماد کو ٹھیس کیوں پہنچائی ہے؟ اس بے شرم کے پاس اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور تو کوئی جواب نہیں بن پایا، اس لیے تو ان کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کل تک بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور تو کہہ رہے تھے کہ ان کی جنرل عاصم منیر سے بات ہو گئی ہے، لیکن آج عمران خان جنرل عاصم منیر کو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، اس سانے سے سبق سیکھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ پنکی پیرنی نے بھی کرپشن بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، ہیرے بٹورے، آئی فون ہتھیائے، لیکن عمران خان بضد ہے کہ اس کی اہلیہ تو ایک گھریلو خاتون ہے۔ یہ لوگ اسے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو بددیانت اور خائن قرار دیا، لیکن عمران خان کی ڈٹائی دیکھیں کہ وہ کس اعتماد سے اب بھی کہہ رہا ہے کہ الکال یونیورسٹی تو ایک فلاحی ادارہ ہے جس کا مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ حکومت کو کوئی نقصان۔ تو عمران خان آج جس مصیبت میں گرفتار ہے، مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ گڑھا تو نواز شریف، آصف زرداری سمیت اپنے تمام مخالفین کے لیے کھودا تھا۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہ خود اس گڑھے میں گردن تک پھنسا ہوا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ میں انہیں رلاؤں گا، اب وہی لوگ اسے اگلے کئی برس تک مسلسل رلوائیں گے۔ القادر یونیورسٹی کو اب پنکی پیرنی نہیں بلکہ مریم نواز چلائے گی۔ پچھلے 4 سال میں صرف 200 طلباء نے اس ادارے سے ڈگری حاصل کی، لیکن آئندہ ہر سال سینکڑوں طلباء جب یہاں سے ڈگریاں لے کے نکلیں گے تو یہ ڈیٹ انہیں دیکھ کے تڑپے گا۔ عمران خان کل تک تو یہ کہتا تھا کہ میں جیلوں میں ان کے اے سی اترواؤں گا، لیکن آج پنکی پیرنی جیل میں اپنی پہلی رات سردی سے ٹھٹرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے سردی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر فراہم کرنے کی فرمائش کی۔ سنا ہے اڈیالہ جیل کے حکام نے اسے 1 عدد ہیٹر اور کوئی ضروری سامان اور فراہم کیا ہے۔ اس فرعون نے تو اپنے دور اقتدار میں یعنی اس وقت کی حکومت کے کچن کیبنٹ کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اپنے قائد خلاف گواہی دینے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ لیکن عمران خان کو تو اپنے 4 وزیروں نے اس کو سزا دلوانے کے لیے عدالت کے اندر گواہی دے دی۔ عمران خان اگر بے گناہ ہوتا تو وہ بھی 4 وزیروں سے اپنے حق میں گواہی دلوا لیتا۔ یہ مقام عبرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے کسی وزیر کو اس کے حق میں گواہی دینے کی ہمت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس کیس کے مرکزی کردار شہزاد اکبر اور زلفی بخاری تک اپنی جان بچانے کے لیے لندن بھاگ گئے۔ اوورسیز پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا پہ دن رات عمران خان کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ لندن اور نیو یارک میں جنرل عاصم منیر کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ بریفنگ کے نام پہ امریکہ اور برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کو پاکستان سے متنفر کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے ایک ٹویٹ کرانے کے لیے لاکھوں ڈالر لابنگ پہ ضائع کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹویٹ ابھی نہیں ہوا۔ یوں لگتا ہے دنیا عمران خان کو مکمل بھول چکی ہے، صرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور اس سے جڑے چند افراد ہیں جو روزانہ عمران خان کی سیاسی لاش پہ ماتم کر کے اسے بیچ رہے ہیں اور اپنے ڈالر کھڑے کر رہے ہیں۔ ان کی یہ روزی روٹی بھی عنقریب بند ہونے والی ہے، شروعات ہو چکی ہے۔ ابھی تو صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا، ابھی توشہ خانہ 2 کا کیس باقی ہے۔ پھر 9 مئی کے حوالے سے درجنوں میں مقدمات ہیں جن کا ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے۔ تو عمران خان کو ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو سہولیات دستیاب تھیں، اب وہ سہولیات شاید اس کو میسر نہیں۔ اب کوئی منصف سے چور کو گڈ سی یو کہنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اب کسی عدالت میں اس خائن کا گرم جوشی سے استقبال بھی نہیں ہوگا۔ ملٹری کورٹ میں تو بالکل بھی نہیں۔
عمران خان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن میں عمران خان سے کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اس فیصلے کو سن کے آپ نے بھی بالکل گھبرانا نہیں۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ویسے تو ڈینگے بڑی مارتا ہے، لیکن اس کی اوقات یہ ہے کہ کرم ایجنسی میں آلو پیاز تک نہیں پہنچا سکا، اور اس کی نگرانی میں جو رسد بٹائی گئی تھی وہ پارا چنار سے بہت پہلے دہشت گردوں نے لوٹ لی۔ ان درندوں نے بے گناہ ڈرائیورز کو بھی نہیں بخشا اور 6 ڈرائیورز کو شہید کر دیا۔ تو عمران خان کا یہ جعلی ٹارزن اب خاموش کیوں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں کہ ان بے گناہ ڈرائیور سیکیورٹی اہلکار کو کس نے شہید کیا؟ اس واقعے سے متعلق بھی قوم کو بتایا جائے نا کہ گولی کس نے چلائی۔ تو میری چڑیل تو بتا رہی ہے کہ کرم ایجنسی میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک محدود آپریشن شروع ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان کی طرح لوئر کرم میں بھی وسیع پیمانے پہ آبادی کا انخلا نہیں ہوگا، تاہم شہریوں کو ان کے تحفظ کے لیے کچھ عرصے تک اپنا علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے فول پروف پیشگی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ موسم میں بہتر ہوتے ہی کرم کے ڈی ڈی پیز کو ہنگو اور ٹل میں لا کے بسایا جائے گا۔ ٹل میں واقع ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج اور عدالتی عمارتوں کو ڈی ڈی پیز کے کیمپ کے طور پر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس آپریشن کا فیصلہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا اور وہی اس کی قیادت بھی کرے گی۔ آپریشن میں وفاق اور وفاقی اداروں کا کردار صرف معاونت کی حد تک محدود ہوگا۔ تو مجھے پہلے بھی یقین تھا اور اب بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور میں اتنی صلاحیت نہیں وہ کسی آپریشن کو ہینڈل کر سکے، اور اس انتشاری ٹولے نے پہلے بھی پی ٹی ایم کے ساتھ مل کر گرینڈ قبائلی جرگے کے ذریعے آپریشن کی مخالفت کی تھی، اور یہ اب بھی اس کارروائی کو متنازع بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف اس آپریشن کو اگر کامیاب بنانا ہے تو پھر سیاسی دہشت گردوں کو بھی لگام ڈالنی پڑے گی۔ بہرحال غیر قانونی طور پہ اسپین جانے کی کوشش کے دوران مزید 44 پاکستانی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سانپ ایک بار پھر گزر گیا، لیکن شہباز شریف لکیر کو پیٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو آج بھی مراکش روانہ ہوگی اور 44 پاکستانی کے اس قتل عام کی تحقیقات کرے گی۔ اب یہ شہباز شریف کی نااہلی نہیں تو اور کیا ہے کہ ابھی دسمبر میں یونان کے قریب پیش آنے والے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ نہیں آئی، دوسرا ثانیہ بھی رونما ہو گیا۔ ایف آئی اے نے پچھلے حادثے کے بعد جس غفلت کا مظاہرہ کیا، یہ ثانیہ اسی کا نتیجہ۔ اس واقعے میں مرنے والے بیشتر پاکستانی بھی باقاعدہ ویزا لگوا کے سینیگال اور موریتانیہ پہنچے تھے۔ کیا ایئرپورٹ سے موجود امیگریشن کے عملہ سویا ہوا تھا کہ یہ بچے یوں آنکھ بچا کر نکل گئے؟ تو مجھے یقین ہے اس کیس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے کیسز کا ہوا۔ چند روز کی پکڑ دکڑ ہوگی، معطلیاں ہوں گی، چند ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں گی اور پھر اگلے ثانیے تک معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ حالات نارمل ہوتے ہی یہ انسانی سمگلرز اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ نئے ایجنٹ بھرتی کر کے پھر سے دھندا شروع کر دیں گے۔ ڈنکی لگانا قانونی طور پہ تو جرم تھا، اب تو اس کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا۔ جامعہ نعیمی نے اپنے فتوے میں کہا ہے کہ ڈنکی لگا کے بیرون ملک جانا قانونی اور شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ علماء اکرام کے اس اعلان کے بعد اب ان والدین کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے جو اپنے جگر گوشوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ حکومت اگر انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کر ہی رہی ہے، ان بچوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک ٹیم مراکش بھجوا رہی ہے، تو ایک ٹیم ایسی بھی بنائے جو ان مقتول بچوں کے والدین کا بھی احتساب کرے۔ بطور باپ میں ان کے دکھ میں شریک ہوں، ان کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن یقین جانیں یہ بھی شاید اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا انسانی اسمگلر۔ سوچئے گا اس پہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔